اکمل خان شوبی کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ اور یقیناً گرمی کے مزے لوٹ رہے ہوں گے. گرمی 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 گرمی. اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں گرمی کیوں ہے. بھائی جب گرمی کا موسم ہوگا، گرمی کا سیزن ہوگا تو گرمی ہوگی. اب سردی کے موسم میں سردی ہوگی اور گرمی کے موسم میں گرمی تو ہوگی، لازمی ہوگی. اب گرمی میں سردی تو نہیں ہو سکتی، تو گرمی کا موسم لوٹنا ضروری ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے سارے موسم بنائے تو وہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہیں. اور تمام آپ کو پتہ ہے اسی وجہ سے بہت سارے فروٹ ہمیں دیکھیں، گرمی میں بہت سارے فروٹ ملتے ہیں، آم ملتا ہے، سردی میں آم نہیں ملتا. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے قدرتی ہیں اور ضروری بھی ہے، ہمارے بدن کے لیے بھی بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ بس اپنا کرم کرے. بس آپ سب نے اپنا خیال رکھنا، بہت خیال رکھنا ہے، اور پانی پیتے رہنا ہے. تھوڑا تھوڑا پانی چاہے پئیں مگر پیتے ضرور رہیں، ورنہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیاس ہی لگتی نہ لگے مگر پھر بھی پیے. زبردست یہ سمجھ لے کہ ڈاکٹر نے کہا آپ کو پینے کے لیے، تو کم از کم اور بھی نہیں، 1-2 گھونٹ پانی پیتے رہیں، بار بار پیتے رہیں. کیونکہ پسینہ جب نکلے گا تو جسم کے نمکیات اور پانی کم ہو جاتا ہے، تو اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ پانی پیتے رہیں، خیال رکھیں اپنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، آمین. اور آج کا پروگرام ملاقات، آپ کو پتہ ہے کہ ملاقات تو ہوتی ہے، ہر ہفتے ملاقات ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. ایجوکیشنل کے ڈپارٹمنٹ سے بھی لوگ ہوتے ہیں لازمیات، پھر اس کے ساتھ ساتھ شوبز کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ڈائریکٹر بھی ہوتے ہیں، پروڈیوسر بھی ہوتے ہیں، پھر اور سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوتے ہیں. سارے کوشش ہوتی ہے کہ سب سے آپ کی ملاقات کرو. آج کی ملاقات بھی کچھ شوبز کے حوالے سے، اور بہت ہی ماشاء اللہ بہت سینئر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت عرصے سے سوچا تھا ملاقات کرنے کا، ملاقات ہو رہی. بہت بڑے بڑے لوگوں کو بلایا میں نے جو کہ ہمارے پروگرام کے گیسٹ ہوتے تھے، اور اصل میں یہ اتنے بڑے ہیں نہیں، اس لیے میں نے ان کو ایز اے گیسٹ نہیں بلایا. یہ صرف ان کو بلایا صرف ملاقات کرنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، کہ بھائی آپ اتنی بڑی شخصیت نہیں کہ آپ کو میں ایز اے گیسٹ بلاؤں. آپ بڑی چھوٹی شخصیت ہیں اور چھوٹے لوگوں سے ہم ملاقات کرتے ہیں اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں. بڑے لوگوں سے گپ شپ نہیں، بڑے لوگوں کا انٹرویو ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت پیارے سے دوست نبیل شیخ، خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجمل بھائی کیسے ہیں؟ سر ٹھیک ہے، خیریت سے؟ ویسے کہ ویسے آپ سر بس آپ کی محبت چاہیے. آپ بھی تو ماشاءاللہ میں پتہ نہیں کب سے دیکھتا آ رہا ہوں. میں بھی برابری کر لیتے نا، 95 سے ہم بھی آپ کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں. تو پھر صحیح بات ہے. تو آج تک ویسی ہی ہے، تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ؟ بس پتہ کوئی خاص مطلب نہیں، وہ صاحب قدم ہونا چاہیے، صاحب کردار ہونا چاہیے انسان کو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بہرحال جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نبیل. تھینک یو. اور اصل میں نے آپ کو، ہم لوگ ویسے گیسٹ تو بلاتے ہیں بڑے لوگوں، ان کے انٹرویو کرتے ہیں. اب آپ اتنے بڑے تو ہیں نہیں. بالکل. تو ہمارا یہ طے شدہ تھا، ہم گپے ماریں گے آپ کو بلایا کیونکہ ان سے انٹرویو کرتے ہیں، آپ سے گپ شپ ماریں گے. بالکل. تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل ویسے تو سنا ہے کہ آپ من میں رچے ہوئے. ہاں الحمدللہ، من ٹی وی چل رہا ہے ماشاءاللہ. ایز اے جی ایم میں ادھر کام کر رہا ہوں. گڈ، ماشاءاللہ. اور بس آج کل وہی مصروفیات ہیں 24 گھنٹے کی. اچھا نبیل، چل ابتدا یہیں سے کرتے ہیں ہم کہ یہ بتائیں کہ مطلب پہلے ایک پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا نا، اور ان پہ ڈرامے آتے، بڑے منتظر بھی ہم سب رہتے تھے بچپن میں، بڑے دیکھتے یار ٹی وی ایک ڈرامہ آئے گا، بھاگتے تھے، یہ وہ جو اچھا لگتا تھا. اب اتنے سارے چینل ہو گئے، تو اس سے کیا فرق کیا پروڈکشن پہ، کوالٹی پہ، کوانٹٹی پہ کیا فرق پڑا اس سے؟ اور آرٹسٹوں کی لازم اگر کمرشل دیکھا جائے تو ان کا بزنس بڑھ گیا. ظاہری بات ہے، کوانٹٹی میں بڑا ہے، کوالٹی میں بڑا ہے. اچھا، چوائسیز بڑھ گئی ہیں اور کمپٹیشن بہت بڑا بن گیا ہے. اور سب سے خطرناک چیز ریموٹ ہے. اب آپ کیا تھوڑے سے لمحے آپ کے ضائع ہوئے اور ریموٹ سے چینج ہوا، ویور آپ کا ڈسٹریکٹ ہوا، ویور چینج ہو گیا اور آپ کے چینل سے دوسرے چینل پہ چلے گیا، دوسرے پہ چلا گیا، تو مقابلہ بہت سخت ہے. تو اب آپ کو کوئی وہ نہیں ہے. پی ٹی وی والا بات جیسے کی ہے کہ اس میں کچھ بھی چلے گا. اس میں ہمیں بچپن میں یاد ہے انتظار فرمائیے لکھا آتا تھا، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہم وہ دیکھتے رہتے تھے، ہم ہٹتے نہیں تھے. اس میں ٹون آ رہی ہوتی، ٹون انتظار فرمائیے لگا. ہمارے پاس چوائس تھی، چوائسیز ہیں. اب چوائسیز ہیں. اب آپ کو کچھ اچھا لگ نہیں رہا، دوسرا دیکھ لیں. آپ اسپورٹس دیکھ لیں، آپ نیوز دیکھ لیں، آپ انٹرٹینمنٹ دیکھ لیں. اچھا، آپ ریپیٹس دیکھ لیں. پھر اب ڈیجیٹل آ گیا، اب آپ کا کوئی چیز مس ہو گئی، آپ ڈیجیٹل پہ دیکھ لیں. تو اب بہت آسانیاں اس طریقے سے ایز ویور کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہو گئی ہیں، بہت زیادہ چوائسیز ہو گئی ہیں. اور ایک اب سیٹلائٹ کا سین، وہ پہلے ایک رینج ہوتی تھی، اب یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں آپ بیٹھ کے وہاں سے دیکھ لیں اپنے ڈرامے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. اس حساب سے ظاہری بات ہے جب ملٹیپل چوائسیز ہوئی ہیں تو ملٹیپل لوگوں کو کام کرنے کا موقع مل رہا ہے. ڈائریکٹرز بڑے ہیں، ٹیکنیکل بڑے ہیں، ایکٹرز کی تعداد بڑی ہے. تو معاملات تو چیزیں اس لحاظ سے تو بہت بہتری کی طرف ہے. اس سے تو بہتر ہے. تو مطلب اس سے میں نے دیکھتا ہوں کہ یہ جب کوانٹٹی بڑھے گی
تو کوالٹی میں فرق بھی بہت نظر آتا ہے. ایکچولی اب کمپیریزن ہونے لگ گیا نا, پہلے کمپیریزن نہیں ہوتا تھا, اس لیے جو بھی ہاں پہلے جو ہوتا تھا کہ جو چل رہا ہے, جو چیز چل رہی ہے وہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اچھی لگ رہی ہے. اب کمپیریزن ہو گیا تو اب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں فلانا کا ڈرامہ اچھا ہے, اس کی کاسٹ بہتر ہے, اس کی کاسٹ نیچے ہے, اس کی اسٹوری بہتر ہے, اس کی اسٹوری نیچے, اس کی ایگزیکیوشن بہتر ہے, اس کی ایگزیکیوشن نیچے ہے. اچھا وہ لوکیشنز بھی بڑی کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک فینٹیسی ورلڈ میں ہم رہنا چاہتے ہیں, وہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ چیزیں جو ہے فرق تو لازم پڑتا ہے, وہ تو فرق پڑتا ہے بالکل. اچھا اس کے علاوہ کانٹینٹ کا بھی بڑا فرق کی, کانٹینٹ ہم دیکھیں تو جتنے ڈرامے دیکھیں, میں عموماً جو ہے میں روزانہ آج کل تقریباً بہت سارے ڈرامے اس وقت جو نئے سبھی دیکھ رہا ہوں, مطلب تمام جتنے انٹرٹینمنٹ چینل ہیں ان کے ڈرامے. اچھا اسٹوری میں دیکھا جائے تو کوئی خاص فرق نہیں نظر آتا. اصل میں دیکھیں اسٹوری میں مین چیز یہی ہے کہ رشتے وہی ہیں. ایکچولی ہے کیا, گھروں کی کہانی ہے, تو گھروں میں ماں بھی ہے تو باپ بھی ہے, بھائی بھی ہے, بیٹا بھی ہے, ساس بھی ہے, دیور بھی ہے, نندے بھی ہیں, تو انہی کے بیچ میں ہی کہانیاں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی سملر لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہیں وہ سارے فیملی ایشوز. تو ہم کہیں سے بھی جائیں, ایکشن بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں, کامیڈی جاتے ہیں تو اس میں بھی ریلیشن آتے ہیں, تو وہ ریلیشن کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لگ رہی ہے. اچھا نارملی اور زیادہ کیا ہوتا ہے کہ ڈرامہ جو ہے نارملی ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے کہیں نہ کہیں لائف سے, آپ کے سراؤنڈنگ سے, آپ کے کسی جاننے والے کی لائف سے, تو اس کی وجہ سے شاید آپ کو سملرٹی بھی لگتی ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ اتنی کہانیاں اتنی سب چیزیں ہیں, اور ہمارے ہاں ایز ویور جو چوائس ہے وہ سب سے زیادہ فیملی کے جو جھگڑے اور یہ سنڈریلا اور یہ دو بیویاں اور طلاق اور یہ ساس بہو, یہ ہمارے ویورز کو پسند ہے. تو زیادہ تر لوگوں کا فوکس بھی ہوتا ہے کہ اس پہ بنائیں, وہ تجربے کرتے نہیں ہیں, کیونکہ تجربے کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ پھر ہمارے یہاں ریٹنگ کی فائٹ ہو جاتی ہے, ریٹنگ نہیں آ رہی, تو زیادہ تر وہ چیزیں جو ہیں اس لیے ہونا تو چاہیے نا, چینج ہونا تو چاہیے کم سے کم. کیونکہ ہمارے اگر دیکھیں میڈیا جو ہے وہ خاص طور پہ اپنے معاشرے کے جو نیگیٹو پازیٹیو جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے, اور وہ بہت بڑا کردار ادا کرتا بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے میڈیا کو. تو وہ بہت مطلب ان تمام اسٹوریز کے علاوہ ہمارے اس معاشرے میں بے پناہ ایشوز ایسے ہیں, مگر ان کے بارے میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. اگر ان پر ایشوز پر اٹھائے جائے, بات ڈرامے کی جائیں, کہانی بنائی جائے, شارٹ اسٹوریز بنائی جائیں, اگر مطلب لانگ پلے بنائے جائیں, تو وہ ایشوز کم از کم مطلب کافی لوگوں میں ہائی لائٹ ہو سکتی ہیں, مگر ایسا ہوتا نہیں. ایسا ہوتا اس لیے نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے, چیزیں کرتے ہیں لوگ, مختلف ایشوز پہ کام بھی کرتے ہیں, بناتے ہیں, مگر کم بناتے ہیں کیونکہ اس کی ویورشپ کم ہے. تو زیادہ تر جو ویورز دیکھنا چاہتے ہیں, وہ جو ٹی وی پہ مسالہ دیکھنا چاہتے ہیں, زیادہ تر فوکس مسالہ پہ, اسی مسالہ پہ ہوتا ہے. مگر دیکھیں عوام کو اب وہ کہتے ہیں مطلب اس کا ویورز کم ہے, آپ ایک چیز دکھائیں گے, اب وہ ایک دفعہ دکھا کے اگر 2-4 لوگ جیسے ایک لائن ایک کانٹینٹ پہ سارے لوگ ایک کہانی پہ چل رہے ہوتے ہیں نا, مطلب لو اسٹوری صرف فیس ہی چینج ہوتے ہیں, باقی سب جو کہیں ملتی جلتی کہانی, وہ ایک گھر کی کہانی, تو کہیں ہر گھر میں محبت, ہر گھر میں ساس بہو اور پھڈے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, تو وہ تو ہے. مگر بات ہے کہ اگر نئے ایشوز پر اٹھائے جائے, اس پہ 2 لوگ آگے بڑھیں گے, عوام کو دکھائیں گے, تو عوام مطلب اس میں ایسا دیکھیں جیسے ہم لوگ نے, جیسے انڈیویجول میں اپنے چینل کی بات کروں, جب ہم نے من ٹی وی لانچ کیا تو ہم نے ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ کیا, ہم ایک بھی ڈرامہ ہمارا ساس بہو نہیں آیا. اچھا ساس شروع میں نے دیکھا تھا, اور اس پہ میں نے بہت سارے آپس میں ہمارا ڈسکس ہوئی, تو میں نے کہا یار یہ تھوڑا سا تو چینج لگ رہا ہے. ایکچولی رودالیوں پہ ہم نے کیا, ہم نے ایک وہ علاقے کی گنڈی عورت تھی کوثر آپا, اس پہ کیا, ہم نے حلالے پہ کیا, ہم نے وٹے سٹے پہ ایشوز پہ کیا, ہم نے کامیڈی سٹ کامز بنائے زومبستان کے نام سے, زومبیز پہ کیا, ہم نے ہانٹیڈ ہاؤس کیے, ہم نے ایک دادا کے اوپر, ایک دادا کی اسٹوری کے اوپر ایک پورا سوپ چلایا. تو ہم نے ایک بہت ڈفرینٹ ہم نے یہ سبجیکٹس پہ کیا ہے کام, اور جو ہمیں ایک الگ سی پہچان شروع میں اور ایک شارٹ ٹائم پہ ملی, اور وہ اس کا بیسکلی وہ اس کا یہی تھا کہ ہمارے سبجیکٹ ڈفرینٹ تھے, لوگوں کو کچھ نیا دیکھنے کو ملا تھا. تو ہم نے تو اپنے دور پہ کوشش کی, اور ابھی بھی مارکیٹ میں بھی اور لوگ بھی کرتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. بیچ میں کبھی کبھی ایک دم سے لو اسٹوری کوئی آ جاتی ہے, وہ بڑی بگ ہٹ ہو جاتی ہے, مارکیٹ میں کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. جیسے وہ جو ایک چینل کیا نام اس کا گرین
گرین انٹرٹینمنٹ جو ہے مطلب اس نے بھی جب کیا تو وہ بھی کافی چینج کیا اور اس میں جیسے عشق مرشد بڑا ہٹ رہا, ہمارا کیسا میرا نصیب بڑا ہٹ رہا اور الحمدللہ ہٹ ہے. اور وہ بینگ اے نیو چینل, من ٹی وی کو لانچ ہوئے کوئی اتنا عرصہ نہیں ہوا تھا اور ایک ڈرامہ اتنا وہ ملینز میں ہی آ رہا ہے, تو وہ چیزیں لوگ پسند کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے ان چیزوں پہ ہمیشہ رکھا ہے کہ ڈفرینٹ رکھیں. فیملی ایشوز ہیں, ابھی ہمارے پاس ایک نئی چیز شروع ہے, اس میں ہم نے یہ دکھائی کہ اوورسیز پہ ہم نے فوکس کیا ہے کہ جو لوگ اوورسیز پہ کما رہے ہیں, جن کی فیملی ادھر ہے, جس کی بیوی ادھر ہے, جس کی ماں ادھر ہے, وہ ادھر ہیں, تو وہ ادھر رہ رہا ہے اور وہ ادھر سے پیسہ بھیج رہا ہے, وہ صرف منی مشین ہے, اس سے پیسہ بھیج رہا ہے, اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. اس پہ ابھی فاصلے کے نام سے ہمارا ایک شروع ہوا ہے. تو اس طرح سے ابھی بھی ہم سبجیکٹس میں تو ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں, اور بھی لوگ کر رہے ہیں, اس میں یہ نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے. اور یہ تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ کرن آپ سے میں بات کروں اپنے تمام ان لوگوں جو ہمیں سن رہے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں, کہ ایسے تمام ایشوز پہ بہت سارے, جب میں کبھی گیسٹ کو بلاتا ہوں یا کبھی ایسا سلسلہ ہوتا ہے جب میرا فلائٹ چلتا ہے فیس بک پہ سب جگہ, تو لوگ بڑے سوال آتے ہیں کہ ان پہ بات کیجیے گا, اس پہ بات کیجیے گا, اس پہ کیجیے گا, اس پہ کیجیے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سب کے سوالات جو ہے وہ میرے ذہن میں ہوتے ہیں, تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ سب کی جو آنسر جو سوالات ہوتے ہیں جو ان پہ انہیں کو دیکھ کر میں یہ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہوں میں. تو یقیناً ایشوز بہت سارے ایشوز ہیں, بہت سارے ایشوز پہ بات ہم کریں بھی اور بات ہو بھی رہی ہے. اور بالکل مگر کہ کیونکہ بریک کا وقت بھی آئے گا اور قریب ہے, تو ایک بریک بھی ہم لیں گے. مگر بریک سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہے نبیل شیخ صاحب موجود ہیں, جو کہ جی ایم ہے من ٹی وی کے. اس کے علاوہ بڑے سینئر ماشاء اللہ جو ہے وہ ڈرامہ ڈائریکٹر ہیں ٹی وی کے, اور بہت سارے ڈرامے انہوں نے بنائے. تھوڑی سی ان کی ہسٹری پہ ہم جائیں گے, مگر بریک لیں گے, اور بریک کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آئیں گے, تھوڑا سا بیک پہ چلیں گے کہ نبیل شیخ آگے ٹی وی ڈرامہ ڈائریکٹر یا اس فیلڈ میں آئے کیوں آئے بھائی, کس نے کہا تھا, کس نے کیوں آنے دیا, مطلب وجہ کیوں ہے آج ہمیں ان کو یہاں بٹھانا پڑا ہے. اگر نہیں ہوتا تو ہم نہیں بٹھاتے ان کو. تو یہ وجوہات تھی, تو ان وجوہات کی وجہ سے ہم آتے ہیں. ہمارے بہت پیارے سے دوست, ہمارے بہت سے مہمان نبیل شیخ. اچھا نبیل, سوال تو میں نے پہلے بتا دیا, تو یہ مطلب فیلڈ میں آنا کیسے ہوا آپ کا, کیا کوئی اور آپ کو فیلڈ نہیں ملی, کیا وجہ تھی, کیسے اچانک آئے یا کیا؟ یہ نہیں سر, اچانک اس طرح سے کہ ایجوکیشن کی میں نے ڈی آئی میٹرک الیکٹرانکس میں کیا, پھر ڈی آئی ٹیکسٹائل اسپننگ میں کیا. میں فائن آرٹس کا اسٹوڈنٹ تھا, تو ہم لوگ 3rd ایئر میں تھے, تو ہماری ایک سینئر تھی 4th ایئر فائنل کی. تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو, 98 کی بات ہے. اچھا. تو ہم نے کہا کیا مطلب, کہ تم لوگ ٹی وی انڈسٹری جوائن کرو. تو ہم نے کہا ٹی وی انڈسٹری ادھر تو پی ٹی وی چلتا ہے اور دور تک کوئی ایسا سین نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں, آگے 2-4 سالوں میں ٹی وی انڈسٹری جو ہے آن ٹاپ ہوگی اور ہر طرف ٹی وی چینلز ہوں گے اور یہ ہوگا, اور تم لوگ ٹی وی انڈسٹری کی طرف جاؤ. تو ان کی بات جو ہے وہ دماغ میں آئی رہی تھی, سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی. اس زمانے میں سمجھنا بھی بڑا مشکل تھا کہ آپ فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہیں, مگر ٹی وی انڈسٹری دکھ نہیں رہی تھی کہیں. تو ساتھ یہ ہوا کہ جب ہم 99 میں جب فائنل ایئر میں آئے, تو ہم نے وہ چیز تھی, تو ہم نے اس پہ دوستوں نے ڈسکس کیا, اور ہم نے 3D اینیمیشن, نان لینئر ایڈیٹنگ کورس بھی ساتھ میں شروع کیا. گرافکس تو ہم کر رہے تھے. تو وہ جب ہم کورس کر کے پاس آؤٹ ہوئے, تو پراپر ہم نے ٹی وی کمرشلز میں, اینیمیشنز میں میرا پہلا ایکسپیرینس ایگزیم سے سعد صلاح الدین کے ساتھ ہوا, کمرشل ایڈیٹر سے. اور الحمدللہ پاکستان کے جتنے بڑے کلائنٹ ہیں, جتنے بڑے کمرشل کلائنٹ ہیں, جتنے بڑے پروڈکٹس ہیں, سب کے کمرشل میں نے ایڈٹ کیے ہیں. تو اس کے بعد میرا یہ پارٹ رہا, اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا بھی آیا. تو پہلا پرائیویٹ چینل انڈس ٹی وی لانچ ہوا ہمارا این ٹیم کے بعد. انسٹیٹیوٹ تھا. تو انڈس پہ شروع میں لانچنگ میں 2 ڈرامے چلے تھے. ایک دور تھا میرا ایڈٹ کیا ہوا تھا, تو دور ڈرامہ اس پہ میرا ایڈٹ کیا ہوا چلا. پھر میں کمرشلز میں کافی رہا, پھر اسی طرح چینلز آئے, تو ہم بھی ٹیکنیکل میں یہ چیزیں کرتے رہے. اور اس ٹائم پہ ڈرامہ اسسٹ کیا تھا 2000 میں, جب فرسٹ میں کمرشل جاب کر رہا تھا تو اساتذہ کے ساتھ. تو پھر آہستہ تھوڑا سا ڈائریکشن میں آتے گئے, اور یہ فیلڈ میں مطلب پورا ایک پلاننگ تھی, اور اس میں وہ ہماری ایک سینئر کو کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا. اور اس کے بعد ہم نے سوچا, ہم نے اس پہ پڑھائی کی, اور باقاعدہ پڑھ کے الحمدللہ اس فیلڈ میں آئے.
اور پھر چیزیں کہہ رہے وہ سینئر آپ کی جو تھی وہ کوئی بڑی پہنچی ہوئی تھی اس کا مطلب ہے؟ نہیں ظاہری بات ہے ان فیوچر یہ انڈسٹری جو ہے وہ ٹی وی کی انڈسٹری آنے والی ٹی وی ہوں گے، مطلب یہ بڑی پہنچی ہوئی. مطلب انہوں نے جب ہمیں 98 میں جب یہ بات کی تو ہم نے پاکستان کا چھوڑا تو برابر میں دیکھا دوردرشن چل رہا تھا پکڑ پکڑ کے وہ دیکھتے تھے، پلیٹیں لگا لگا کے دیکھتے تھے. تو انہوں نے ہمیں ایک ٹائم دیا، انہوں نے کہا 2005 تک ٹی وی انڈسٹری آن ٹاپ ہوگی. کیا بات ہے. اور مزے کیا دیا 2002 میں سارے چینلز کھل گئے تھے، اور میرے خیال سے 2005 تو لیٹ تھا، 2003 میں پوری مارکیٹ کیپچر کر چکے تھے چینلز. تو اس کے بعد پھر کرتے گئے تو آج تک بس اسی میں لگے ہوئے. تو باقاعدہ طور پر جب آپ نے ایز اے ڈائریکٹر جو ہے پہلا کون سا ڈرامہ کیا تھا؟ میں نے سب سے پہلے تو اسس کیا تھا، مسٹری پلے تھا، اس میں کانسیپٹ بھی میں نے لکھا تھا وہ کمبائن کے لیے، کمبائن پروڈکشن تھی تو چینلز تو کوئی آئے نہیں تھے. اس کے بعد میں نے ریجنل میں سانگ کیا تھا ایز ڈائریکٹر. اچھا. اس کے بعد پھر سانگز کرتے رہے، پھر اپنا سیریلز کی، منی سیریلز کی، پھر یہ سلسلہ الحمدللہ چلتا گیا اور بس اب چلے جا رہا ہے. اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ ہیڈ ماسٹر بن کے لوگوں سے کام کرا رہے. صحیح بات ہے. اچھا مطلب اس وقت جب آپ ایڈیٹر بھی تھے یا کمرشل بھی اس پہ تھے سب کچھ، اس وقت تو لوگوں کے کہتے ہیں اپنے سینئرز کے اس پہ اشاروں میں کام کرنا ہوتا تھا، اور آج کام کرواتے ہیں. کیا فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ کیا فیلنگ ہے؟ نہیں ایکچولی ایڈیٹنگ میں ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ ایڈیٹنگ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سب کچھ ہونے کے بعد آتا ہے اینڈ میں، بالکل سارا ہم اس کو کہتے ہیں کہ سارا ملبہ اینڈ میں ادھر وہ اینڈ میں وہی آتا ہے. اچھا اس ملبے گرنے میں سب سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہماری جو پریکٹس کمرشلز کی اور یہ سب چیزیں رہی ہیں یہ رہی ہیں، تو ہمیں کوئی بھی خدا نہ خواستہ اس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں یا کوئی بھی پرابلم ہو یا کوئی جمپ ہو یا کچھ ہو، وہ لفظ خیر اتنا وہ نہیں ہے مگر ہمارے بڑے ٹیکنیکل یوز ہوتا ہے بھنڈ. تو کوئی بھی چیز ہوتا ہے تو وہ ایڈیٹر کو ہی سنبھالنا ہے، کیونکہ ایڈیٹر کے بعد اب آن ایئر جائے گا. صحیح بات. آپ نے لاکھوں روپے کا شاٹ لیا، ایڈیٹر نے نہیں لگایا تو شاٹ ضائع ہو گیا. تو ٹھیک ہے نا، تو ایڈیٹر کا ایک رسپانسبلٹی بڑی ہے، پھر اس کو ہر چیز فائنل کر کے دینی ہے، ایک اسموتھ شکل بنا کے دینی ہے، آن ایئر پروڈکٹ فائنل پروڈکٹ جس کو کہتے ہیں وہ دینی ہے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اتنی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، اور جو ایڈیٹر اپنی انوالومنٹ دیتا ہے، اپنا بیچ دینے کی کرتا ہے تو ڈائریکٹرز کو بہت پسند ہوتا ہے. وہ زیادہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو کرنے دو. اچھا وہ ہوتا بھی واقعی یہی حقیقت ہے. مطلب میں نے دیکھا یہ عام طور پہ کہ وہ سارا چیز اگر کوئی کسی ڈائریکٹر کی ایک ایڈیٹر سمجھ میں آ جائے تو وہ کہتے ہیں یار بس وہ لے کے کہتے ہیں یار بس اس کو کر لیں، وہ پھر خود بیٹھتے بھی نہیں ہیں. وہ پھر انہیں پتا کہ یہ سب کچھ وہی کرے گا جو میں سوچتا ہوں، کیونکہ اگر ذہن مل جائے تو پھر وہ ایڈیٹر چینج نہیں کرتا. ہاں نہیں کبھی نہیں کرتا، کچھ بھی ہو جائے وہ کہتا نہیں یار مجھے یہی چاہیے. یہ تو حقیقت ہے، ایسا ہی ہے. وہی اسکلز اور وہی ساری چیزیں جب یہ ذمہ داری ملی علی قائی صاحب نے، جب مجھے کہا کہ من کو کرتے ہیں اور من پہ کام شروع کرتے ہیں، تو وہ ایک ٹیم ورک کی عادت ہے. ہاں فرینڈلی کام کرنے کی عادت ہے. زندگی میں ہمیشہ یہی سوچا ہے کہ کام تو کرنا ہے، اب روتے ہوئے کرو یا ہنستے ہوئے کرو تو بہتر ہنستے ہوئے کر لیں. کام تو کرنا ہی ہے، کام تو کرنا ہی ہے. وہ تو کچھ بھی. ٹیم ہمیشہ ایسی ہی رہی ہے اور ہنستی کھیلتی رہی ہے، اور الحمدللہ ہم نے 2002 کے اپریل سے کام شروع کیا اور 2003 کے فیب میں ہم لانچ ہو گئے، اور 13 ڈراموں سے لانچ ہوئے. 10 مہینے میں چینل بھی لانچ ہو گیا، اور الحمدللہ اب چل رہا ہے. 100 سال ہو گیا ماشاءاللہ آن ایئر کو، اور کافی پروڈکٹس ہو گئی ہیں، اور بیک ٹو بیک ہماری چیزیں ہیں. ابھی اس میں ہم ڈال رہے ہیں چیزیں، ہم چینل میں ہر مہینے کوشش کریں 1 سے 2 پروڈکٹ نہیں ڈالیں. اچھا اب تو چینل، کیونکہ اب چینلوں کا مسئلہ وہی ہے کہ اب 24 آورز چل رہی ہوتی ہیں اور مسلسل سافٹ ویئر بھی چاہیے ہوتے ہیں، تو اتنے زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے تمام جگہ. کیونکہ پہلے تو پی ٹی وی ہوتا تھا کہ بس وہ شام کو شروع ہوا اور رات کو ختم ہو گیا، اور اب تو چیزیں ریپیٹ بھی چل رہی ہیں. پھر مسلسل اب تو چینل بند ہی نہیں ہوتے ہیں اب تو. مطلب چینل کا پیٹ بھرنا آسان نہیں ہے، چینل کا پیٹ بھرنا بہت مشکل کام ہے. اور ڈیلی شوٹس ہیں، ڈیلی ایڈٹس ہیں، ڈیلی میوزک بن رہے ہیں، گرافکس بن رہے ہیں. اب آپ کو سوشل میڈیا بھی سارا دیکھنا ہے، وہ چیزیں اس پہ بھی کام ہو رہی ہے. تو اب آپ اراؤنڈ دا کلاک کام کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ بیگمات کا بھی، اب میری بیگم کا بھی مجھ سے بڑا وہ سوال ہوتا ہے. اب صبح سے لے کے رات تک موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے. اب موبائل ہاتھ میں، وہ صبح سے شوٹس جا رہی ہیں، دن بھر آفس کے معاملات ہیں، رات کو ایڈٹس چل رہی ہیں، شوٹس واپس آ رہی ہیں،
کاسٹنگ ہو رہی ہے, چیزیں ہو رہی ہیں, اسکرپٹس ہو رہے ہیں, تو وہ بیگم صاحبہ ابھی صرف شکل دیکھ رہے ہوتے کہ موبائل رکھے تو کوئی بات کرے, مطلب گھر پہ بھی ہے تو بھی سمجھو آفس ہی ہے, آپ وہ اراؤنڈ چلتے پھرتے آفس بنا لگا ہوا ہے, سب کچھ لگا ہوا ہے, سب کچھ ہے. یہ تو حقیقت ہے. خزیمہ عامر تھینک یو ویری مچ, کہتے ہیں السلام علیکم انکل, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ہوں. اور زین العابدین شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا سکر سے, بہت شکریہ. کہتے ہیں السلام علیکم فرام سکر, بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب نبیل شیخ صاحب, اور نبیل شیخ ماشاء اللہ پروڈکشن کے حوالے بڑے سینئر ہیں اور چینل کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اچھا, اس وقت جو چیزیں اب چل رہی ہیں ہمارے یہاں اس وقت, جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے اس وقت پروڈکشن کے حوالے سے اور فلم کے حوالے سے بھی, تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلم جو ہے ہمارے جو فلم کا سلسلہ بھی ہوا ہے کہ فلم ہم ریوائیو کر رہے ہیں, فلم ریوائیو ہو رہی ہے, آپ نے کبھی فلم کے بارے میں سوچا, کبھی آپ نے فلم کا, یا آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے, مگر وہ جواب میرا کیونکہ میرا فلم سے تعلق نہیں رہا, مگر وہ لوگوں کو تھوڑا سا شاید, مگر بڑا اچھا سوال ہے. ایکچولی فلم, مگر بات تو سچ ہوگی نا, بات تو سچ ہے, دیکھیں جو چیز سامنے ہے وہ تو بالکل حقیقت ہے نا. ایکچولی ڈرامہ جو ہے بڑے عرصے سے پرائیویٹ پروڈکشن میں ڈرامہ جو ہے فلم ٹیکنیک پہ شوٹ ہو رہا ہے. سنگل کیمرہ جو ٹیکنیک ہے وہ فلم کی ہے, ڈرامہ کی ہے نہیں, ٹھیک ہے. اور ڈرامہ او بی پہ ہی اچھا لگتا ہے. اب سنگل کیمرہ جب ہم شوٹ کر رہے ہیں, فلم ٹیکنیک شوٹ کر رہے ہیں, تو اب فلم کی جو ٹیکنگ ہے اور ٹی وی کی جو ٹیکنگ ہے وہ بہت بڑا فرق ہے. ٹی وی کی اسکرین اتنی سی ہے, فلم کا پردہ بہت بڑا ہے. ٹی وی میں آپ کے کلوز شاٹ بہت اچھے لگتے ہیں, اس میں آپ کے لانگ شاٹس اچھے لگتے ہیں. اچھا, اب فلم جب ہم ریوائیو کر رہے ہیں, میرا ایک ویسے ایک ذاتی وہ ایک ہے رائے ہے, یہ ہے, ہم جب تک لوگوں کو منہ کو ٹیسٹ نہیں لگائیں گے لوگ سینما نہیں جائیں گے. بالکل حقیقت, بالکل صحیح بات. ہمارے یہاں فلم لانچ تو ہو رہی ہے, مگر فلم دیکھنے کے لیے ایک بڑی اماؤنٹ آپ کو چاہیے. آپ اگر 5 بندے فیملی کے فلم دیکھنے جا رہے ہیں تو فلم کی ٹکٹ اتنی مہنگی ہے, سینما تک آپ کا فیول لگ رہا ہے, پھر آپ ادھر کونس اور ڈرنکس لے رہے ہیں, اس کے بعد اگر آپ کو سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کہہ رہے ہیں یار 12-15 ہزار روپے ضائع ہو گئے. وہ دیکھیں, اگر کم از کم میں کہتا ہوں, سوری آپ کی بات کاٹوں, ایک آدمی بھی اگر جاتا ہے نا تو 2000 تو چاہیے کم از کم اس کو, ایک آدمی, ایک آدمی بھی. اور اگر گھر کے 4-5 آدمی چلے گئے تو وہ 12-15 ہزار روپے لگے, سبجیکٹ بھی ہے فلم کا, اور سبجیکٹ اب یار یہ تو وہی, اس سے بہتر گھر پہ ڈرامہ دیکھ لیتے. بڑی عجیب سی بات ہے, مگر میں وہ شاید یہ میرے کچھ سینئرز اس بات کو سنیں, جب کوئی بریانی کا ٹھیلا لگاتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے کہ پاس میں سب کو فری میں بریانی بانٹتا ہے, سب کو ٹیسٹ سمجھ میں آتا ہے, لوگ اس کے کسٹمر بنتے ہیں, اس کو لگتا ہے کہ اب میری بریانی بکنے لگی تو مہنگی کرتا ہے. پھر اب ہم نے فلم پہلے سے مہنگی لگائی ہے, اگر ہم فلم پہلے سستی لگائیں, لوگوں کو سینما آنے پہ مجبور کریں, ان کے منہ کو سینما تو لگے, ٹیسٹ تو لگے, وہ سینما ان کو لگے کہ ہاں یار 200-500 خرچ کر کے ہم جاتے ہیں اور ایک اچھی مووی دیکھ کے آتے ہیں, کل وہ 2000 روپے خرچ کریں گے یا 5000 روپے خرچ کریں گے. اب ہمارے پاس جن سینماز میں مووی لگ رہی ہے اس پہ ایک فیملی کا وہاں تک پہنچنا اور واپس آنا, وہی آپ نے کہا 2000 روپے کر لیں تو ایک 10,000 روپے میں ایک فیملی جاتی ہے, اور 10,000 ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے آج کل کے دور میں. خاص اس کے بعد لیٹ سپوز میں جاتا ہوں, میں اپنی فیملی کو لے کے جاتا ہوں, ہم 5 ہیں, اور واپس آتے ہوں بیگم بچے ہوتے ہیں, مزہ نہیں آیا. تو ہاں, اگر یہی میں کسی 200-300 روپے کا سینما مل رہا ہو, ہم 1,000-1,500 روپے کا, اچھا چلو ٹھیک ہے, تو پہلے آپ لوگوں کو لگائیں, لوگ سینما آنا شروع ہوں, اور سینما کے پردے کے فیسز بھی سینما میں ہوں. یہ سب سے یہ مین بات میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, ٹی وی پہ دیکھتا ہوں, کوئی میں سینما میں پیسے خرچ کر کے, میں ہمیشہ سے نبیل آپ یقین کریں, میں ہمیشہ سے جتنے لوگ آتے ہیں ان سے یہ کہتا ہوں, میں نے کہا مطلب فلم اگر دیکھنے جائیں تو کیوں دیکھنے جائیں, وہاں کس کو دیکھیں, مطلب جتنے بھی فیسز ہیں, جتنے لوگ ہیں, ان سب کو تو ٹی وی کے ہر چینل پہ وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, صبح سے شام تک وہی نظر آ رہے ہیں ہمیں, اور انہیں کو جا کے وہاں دیکھیں. اچھا ٹی وی پہ تو ایک لازمی شارٹ کلوز سرکٹ, وہ کلوز ٹی وی ہوتا ہے, اب اس کا وائڈ اسکرین ہے, مطلب ٹی وی, وہی ٹی وی کو اٹھا کے انہوں نے سینما پہ لگا دیا, وہی لوگ وہاں پر ہے, تو کیوں بندہ کیوں جائے. کچھ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, مگر 2-4 گنتی کے کچھ ایسے کام ہوئے جو اچھے ہو گئے. موسٹلی کی جو ٹیکنگ ہے وہ ٹی وی والی ہے, کیونکہ وہ سنگل کیمرہ ٹیکنیک پہ ڈرامہ کر رہے تھے, تو وہ فلم بھی وہی ہے, تو اس کے لیے ایک الگ وہی ایک الگ چیز ہے. پھر الگ فیسز بھی ہونے چاہیے کچھ الگ کے لوگ, تاکہ لوگ دیکھنے, ان کو دیکھنے کے لیے صرف جائیں وہاں پر کہ ہاں یار یہ تو فلم پہ ملیں گے, تو یہاں ٹی وی پہ تو آتے ہی نہیں, اٹریکشن ہی نہیں ہے, بالکل اٹریکشن نہیں. مگر ہمارے یہاں سلسلہ تو پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں کہ وہ ساری بات ہوئی ہے کہ ہم اب اتنی فلمیں ابھی جگہ انڈیا میں جو ہے وہ اس کا وہ مطلب دن منایا گیا ہے
سنیما کا دن منایا گیا, تو وہ انہوں نے پورے انڈیا میں تمام سنیما ہاؤسز نے کتنے انڈیا کے 99 روپیز کا ٹکٹ رکھا ایک دن کے لیے 99 انڈیا کے 19 ایک دن کا وہ سنیما کا جو ہے وہ دن منایا گیا انڈیا میں. پورے انڈیا میں تمام سنیما ہاؤسز نے 99 روپے کا ٹکٹ رکھا انہوں نے اپنے انڈیا کی کرنسی میں. اب ایک دن میں کہ وہاں پر مطلب لوگ سینما میں ایسے ٹوٹ کے پڑے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنے لوگ آئے کہاں سے. سر یہی تو ہے, ادھر تو کون سا بچپن سے سنتے ہیں کھانا نہیں کھائیں گے مووی دیکھیں گے, کیونکہ ان کو ٹیسٹ لگ چکا ہے, ان کی لائف کی روٹین میں آ گیا کہ ڈیلی ان کو مووی دیکھنی ہے. بالکل ضروری ہے وہ ہے. اچھا پھر پتہ فلم جو ہے نبیل یہ بھی دیکھیں نا, فلم ایک سب سے سستی تفریح فلم ہے. ایک مڈل کلاس کے لیے, لوور کلاس کے لیے سب سے سستی تفریح فلم ہے. ہم اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں, اماں سے پوچھتا ہوں. کہ جناب شکیل احمد انصاری نے جوائن کیا اقرا سٹی ابوالحسن سبحانی روڈ سے, کہتے ہیں ملاقات اجمل شعبی صاحب کے ساتھ کا انتظار لگتا ہے, ہفتہ آتا ہے اور کئی دنوں کے بعد. اس پروگرام کو ہفتے میں 3 بار کرنا چاہیے. سر بہت شکریہ آپ کی محبت کا. ہفتے میں 1 بار آنے کے لیے بڑے لوگوں سے رابطے کرنے پڑتے ہیں, بیچارے وقت بڑی مشکل سے نکالتے ہیں. ہفتے میں 3 بار ہوگا تو وہ اتنے لوگوں وقت کہاں سے نکالیں گے بیچارے. آپ کو ہوتا ہے کہ جیسے نبیل نے بھی بتایا کہ بالکل مسلسل, کیونکہ جب چینل بڑھیں اور تمام چیزیں بڑھ گئیں تو کام بھی بڑھ گئے اور پھر مصروفیات بھی بڑھ گئی ہیں, تو ان مصروفیات میں سے وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ وقت بھی 1 گھنٹہ نکلتا ہے, بڑی مشکل سے نکلتا ہے. آپ کو کیا بتاؤں میں, نہ چھیڑ درد مندوں کو نہ جانے دل سے کیا نکلے ہیں. صحیح بات ہے. اور اس کے بعد پھر عمر ریاض صاحب نے ہمیں جوائن کیا مانچسٹر UK میں, ہم دیکھتے ہیں یہ عمر ریاض, اور کہتے ہیں السلام علیکم شعبی بھائی اور نبیل بھائی. وعلیکم السلام. یہ ماشاء اللہ UK مانچسٹر میں ہوتے ہیں, وہاں سے ہمیں دیکھتے ہیں. ویسے تو پاکستان کے اور لاہور کے بڑے پرانے, یہ بھی شروع سے ہمیں سنتے رہے, 95 سے سنتے رہے, تو پھر وہاں چلے گئے تو وہاں سے اب رابطہ ہے. بہت شکریہ, تھینک یو, آپ کی محبت کا بہت شکریہ. اچھا بات آپ کچھ کہہ رہے تھے, فلم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. وہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کبھی ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو جیسے میں والدہ سے بتا رہی ہوتی تھی کہ شام کو جو ہے نانا ابو ہمیں ٹانگے میں بٹھایا, سینما لے گئے, مووی دکھائی. اچھا ہمیں خود یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, اسپیشلی وہ ڈرائیو ان سینما, گھر میں والوں نے کھانا بنایا, ڈرائیو ان سینما پہ گئے, گاڑی پارک کی, چادر بچھائی, کوئی گاڑی کے اوپر بولٹ میں لیٹا وہی کھانا کھا رہے. بالکل. اس کے بعد وہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. اب وہ بہت ہی, اب ظاہری بات ہے اب ہم سربراہ بن گئے تو ہمیں سوچ کے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں کہ اتنے پیسے خرچ کریں, اور تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کہیں اچھا ڈنر کر لیں یا کیا کریں, تو بڑا ڈیسیزن لینا مشکل ہوتا ہے. ہاں یہ تو حقیقت. اچھا ہمارے یہاں پتہ کیوں سینما والوں کو یہ ڈیسیزن لینے چاہیے کہ کم از کم, اور کچھ نہیں, اگر تھوڑا سا وہ کم کرے, کیونکہ میں نے دیکھا بہت ساری فلمیں ایسی میں نے کبھی دوستوں سے جانا ہوا دیکھی, تو پہلا شو بھی کسی سینما میں جا کے دیکھا میں نے, تو پہلے شو میں دیکھا مشکل سے 50-60 آدمی بیٹھے ہوں گے, 40 آدمی بیٹھے ہوں گے. سر عادت نہیں بنی نا لوگوں کو. تو وہ بات ہے کہ اتنا مہنگا, اور پھر وہ اچھا دیکھا. تو میں خود بتاؤں کہ ایک کون سی فلم تھی, ایک فلم میں خود دیکھنے گیا دوست کے ساتھ, ہم دیکھنے گئے تو آدھی فلم میں خود اٹھ کے آ گئے, آدھی فلم سے مطلب آدھی بھی پوری دیکھی ہوگی ہم نے, تو اٹھ کے ہم نے یار یاد نہیں ہے کون سی فلم تھی وہ, تو وہ فلم ہم چھوڑ کے آ گئے. تھا ہی نہیں کچھ مطلب کچھ پتہ مزے نہیں, نہ کوئی کانسیپٹ نہ کوئی کہانی نہ کچھ. دعائیں کہ انڈسٹری بڑھے, ظاہری بات ہے انڈسٹری بڑھے گی, بہت روزگار کے مواقع ہیں, بہت ساری انٹرٹینمنٹ ہے. ہم لوگ کیا تو انٹرٹینمنٹ اور ہے کیا, مطلب انٹرٹینمنٹ ہمارے پاس یہی چیزیں تھی جو ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب جیسے ٹی وی کا ڈرامہ ہے, ویور کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کتنے کا ایپیسوڈ بنایا ہے, اس کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہے برا ہے بس دیکھنا ہے, اور اسے سوئچ کر دینا ختم. لیکن اینڈ یوزر کوئی بھی ہوگا, جو آپ ہوں گے ہم ہوں گے, تو ہماری جب ہم پلیسنگ چینج ہوتی ہے تو ہماری سوچ بھی, مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو جاتا ہے ہمارا. جب پلیسنگ چینج ہوگی تو سوچ بھی بدل جائے گی کہ بالکل ہمیں غرض نہیں کہ کتنے کا بنا. کوئی کہتا ہے میں نے 2 کروڑ میں ڈرامہ بنا, کر بنا ہوگا, اب دیکھنے میں تو کوئی پتہ ہی نہیں, مزہ ہی نہیں آ رہا. بالکل وہ ویور سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ میری سوچ سے, میرے ارد گرد کے ماحول سے یہ چیز میچ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر وہ ہو رہی ہے تو ایک انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے بندے کا, اور پھر وہ مطلب خود کیا دیکھتا ہے کہ وہ پھر 10 کو اور بھی وہ دیکھتا ہے, بتا نہیں یار وہ دیکھا تم نے, وہ دیکھا تم نے, وہ دیکھا تم نے. عموماً میں خود بھی کبھی ایسا ہوتا ہے, تو جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے بیٹھتے ہوتے میں کہتا ہوں یار فلانا ڈرامہ دیکھ, فلانا دیکھنا یار, فلانا وہ بڑی کہانی اچھی جا رہی ہے. اچھا ایک نبیل ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں ابھی بھی ایک مطلب کاسٹ, ایک ہی کاسٹ ہے, تقریباً ملتے جلتے ہیں, مین کریکٹر ایک ہی آدمی کے 4-4 6-6 مختلف چینل پر الگ ایک ہی وقت میں ڈرامے آ رہے ہیں. تو اس سے کیا فرق نہیں پڑے گا, ویورشپ پہ فرق نہیں پڑتا اس سے,
ایک بندہ اگر میں ایک چینل پہ دیکھ رہا ہوں تو وہاں بھی اس کا ڈرامہ آ رہا ہے, دوسرے چینل پہ دیکھ رہا ہوں وہاں بھی اس کا ڈرامہ ہے, تیسرے دیکھ رہا ہوں وہاں بھی اس کا. ایک آدمی کے مطلب ایک ساتھ ایک دن میں مختلف چینل پہ 3-4 ڈرامے آ رہے ہیں مین کاسٹ میں, تو اس سے فرق کیا؟ نہیں, اس سے ایکچولی دیکھیں جو ویورز ہے نا, ویور جو ہے پہلے جو ڈرامہ دیکھنے آتا ہے وہ کاسٹ دیکھ کے آتا ہے, فین فالوئنگ کی وجہ سے بھی آتے ہیں, یہ ایک ایڈوانٹیج ہے. اچھی کاسٹ لینا یا وہ سملر لوگ لگانا, آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اچھی کاسٹ ضرور. اس کے بعد اگر وہ اس کی سٹوری کے ساتھ اگر ویور کنیکٹ ہو گیا تو اور واہ واہ. تو وہ ایکچولی وہ جو آرٹسٹ اور وہ جو چیزوں کی آپ کو نظر آتا ہے وہ آدھی بات ہی کروں گا, آدھی نہیں کرتے. نہیں آپ پوری بات کر لیں کوئی آدمی, مطلب یہ وہی بات ہے اسٹرانگ ویورشپ ہے کہ آپ کے اپنے دوستوں کو کی بات نہ لگ جائے بس, یہ ہے ہمیں تو فرق نہیں پڑتا. نہیں اسٹرانگ ویورشپ ہے, اسٹرانگ ویورشپ ہے. اور اسٹرانگ ویورشپ کے بعد اب یہ ہے کہ اب جو چھوٹے چینلز ہیں ان کو اگر ہٹا کے اگر بڑے چینلز میں ایسا ہوتا ہے, بڑے چینل میں بھی وہی والی بات ہے, پی ٹی وی کی طرح اگر انتظار فرمائیے لکھا آئے گا تو لوگ بیٹھ کے ویٹ کریں گے, ان کی ویور رہتی ہے, ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے, تو ان کے پاس اتنا بڑا رسک لینے میں ان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی نیو کاسٹ کے ساتھ بھی کھیل لیں. تو مگر وہ بہت سیف چلتے ہیں, وہ اپنے آپ کو سیف ہی رکھنا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ 12 بندے ہم نے ایسے لیے ہوئے یا 10 بندے یا 6 بندے ایسے لیے ہوئے, اس کی وجہ سے لوگ دیکھیں گے, اس کے بعد کہانی پہ ہم کر لیں گے. تو وہ اس چیز پہ ان کا وہ ہے مائنڈ سیٹ, تو وہ اس پہ ہی کھیلتے ہیں. نہیں وہ تو صحیح نہیں کرتے, نہیں وہ صحیح ہے, مطلب میں یہ نہیں کہتا, وہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہی مطلب جیسے اگر ایک آدمی ایک مین کریکٹر کے ایک دو ہیرو, ایک اور چیز بھی ہے نا اس میں, ایک اور چیز فیکٹر اگر ان کو مطلب جب یہ آن ایئر آ رہے ہیں, جب ریلیزنگ ڈیٹ آ رہی ہے, تو اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ آگے پیچھے ہوں تاکہ فرق پڑے, اس سے ویورشپ پر بڑا فرق پڑتا ہے. سر ایکچولی جب وہ پروڈکشن ہاؤسز ڈراماز بناتے ہیں نا چینلز کے لیے, تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیمانڈ میں وہ بناتے ہیں. بالکل صحیح. ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی اس لیول کے آرٹسٹ دینے ہیں, اس لیول کا رائٹر دینا ہے, اس لیول کا ڈائریکٹر دینا ہے. تو وہ چند مخصوص لوگ اس لیے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ پیچھے مارکیٹنگ کمپنیاں بھی انوالو ہوتی ہیں کہ ان کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھائی یہ آرٹسٹ ہوگا تو ہم یہ پروڈکٹ بائی کر لیں گے, اس پہ اتنا رن کر دیں گے اشتہار. تو وہ اس چیز سے ریلیٹ بھی کرتی ہے معاملات, کہ وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ہی سیف چلتے ہیں کہ اشتہار ہے, وہ فلاں چیز ہے, یہی رائٹر ہوگا تو یہی ڈائریکٹر ہوگا تو یہی آرٹسٹ ہوں گے. تو یہ معاملات ہماری فیلڈ میں مطلب اگر یہ ایک ہی لابی کو لے کر ہم چلتے رہیں گے تو یہ پھر ہمارے یہاں ٹیلنٹ تو بہت ہے, مگر اس ٹیلنٹ کو آگے لانے میں پھر وہ کیسے, نئے ٹیلنٹ ہمارا کیسے آگے آئے گا اگر یہی ہم لوگ لے کے چلتے رہیں گے انہی لوگوں کو, تو پھر نئے ٹیلنٹ کیسے آئے گا ہمارے. مطلب اس کے لیے آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں, کیونکہ بے پناہ ٹیلنٹ ہمارے ملک میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے. ایسے اگر اس طریقے سے مثال اگر دیکھا جائے, دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹ تو آ رہے ہیں, مگر لیٹ سپوز ہم برابر کی بات کرتے ہیں, میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو سلمان خان تھا آج بھی ہے, شاہ رخ تھا آج بھی ہے, عامر ہے تو آج بھی ہے, اجے تھا تو آج بھی ہے, اکشے جو ہمارے میرے براٹ اپ کے ساتھ 55-60 سال کے ہو گئے وہی بیٹھے ہوئے. تو ہمارے یہاں بھی وہ تقریباً معاملہ سیم ہے, مطلب اور لوگ آ رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں. ہاں بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیک ہٹ ہوئے اور انہوں نے ان کو ریپلیس بھی کیا, اور ریپلیس وہ کرتے ہیں جب اوپر والا چانس دیں. تو یہ لوگ بھی محنت کر رہے ہیں, چانس دے نہیں رہے, جو جس کو چانس ملتا ہے. اچھا کبھی بچوں پہ آپ کے یہاں بچوں کے حوالے سے کوئی پروگرامنگ چل رہی ہے؟ کہ بچوں پہ تو ہمارے ہوتا ہی, پہلے تو دیکھتے تھے ہم, تو بہت ہوتا تھا, اب تو کچھ ہوتا ہی نہیں. بچوں کے حوالے سے ہم نے ٹین ایجرز کے حوالے سے شروع میں کیا تھا ایک وہ زومبیز بیس شٹ کام وغیرہ چیزیں, بٹ کامیڈی جو ہے وہ بہت ہی ایک مشکل سبجیکٹ ہے. مطلب اس میں کہنا کوئی نہیں, کامیڈی جو ہے وہ بہت مشکل ہے. ہم نے اس پہ کافی فوکس کیا تھا اور ہانٹڈ ہاؤس اور اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی بنائی ہیں. مگر آج کل کا ٹین ایجر جو ہے وہ موبائل لور ہے. نہیں موبائل سے ہٹانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. نہیں موبائل سے ہٹانے کے لیے تو آپ کو کام کرنا پڑے گا نا. مطلب بچپن میں ہم آپ اپنے جب پی ٹی وی پہ بچوں کے ڈرامے آتے بے شمار آتے تھے, بچوں کے ڈرامے اینا کو لجینا کو فلانا ہے یہ وہ, پتہ کون کون سے ڈرامے آپ کو یاد نام بھی بالکل یاد ہے, وہ تو ابھی بھی دیکھیں بیٹھ کے, ابھی بھی دیکھے تو مطلب وہ ابھی بھی ہنسی وہی ویسی ہنسی آتی. بڑے ہو گئے مگر دیکھ کے ہنسنا وہی آتا ہے, وہی ہنسی سب کچھ وہی مسکراہٹ آتی. مگر آج اس طرح کے بچوں کے لیے کوئی ایسا, کیونکہ جب بچوں کے لیے کوئی چیز آئے گی تو بچے اس طرف آئیں گے نا, جب بچوں کو کچھ ہوگا نہیں
ہمارے چینل میں جب بچوں کے لیے کچھ کوئی پروڈکٹ ہوگی نہیں، پروڈکٹ ہوگی نہیں، وہ بچہ آئے گا کیسے؟ پھر یقیناً بیٹھ کے یہی کرتا رہتا ہے. پھر اس میں مانتا ہوں میرے کو ہم نے جو چیزیں کی اور کچھ چیزیں ہم نے مارکیٹ سے لینے کی کوشش کی، مگر وہ جو ہمیں چیزیں ملی وہ اس لیول کی ہمیں ذائقہ ہی نہیں کہ وہ کسی ٹین ایجر کو سمجھ میں آئے گی، تو ہم نے پروڈکٹ بائی نہیں کی. ایک آدھ پروڈکٹ ایسی ہیں جو مجھے ابھی بھی لگتا ہے اس میں ورکنگ چل رہی ہے، وہ چیزیں ہیں جو ٹین ایجر کے لیے ہو سکتی ہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ اس پہ اٹیچ ہوگا. کیونکہ ہمارے یہاں بچوں کا دیکھیں نا، بچوں کا کوئی کام ہو ہی نہیں رہا ہمارے یہاں، اور بچوں کے خاص طور پہ ہمارے مستقبل کے معمار ہمارے بچے ہیں. اگر ان بچوں کو آج کوئی چیز ہم دکھائیں اور ان کے اسی چیز پروڈکشن کے ذریعے بچوں تک کوئی میسج بھیجیں تو ہمارے لیے، بس ہمارے معاشرے کے لیے کل کے لیے فائدہ مند ہوگا. کیونکہ ہمارے یہاں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ہمارے یہاں ریڈنگ ختم ہو گئی ہے، بکس کا ختم ہو گیا ہے. بالکل ہم وہ جیسے ہم لوگ کا تھا، ہم لوگ کرائے پہ کتابیں لے کے آنا، پڑھنا، لائبریری سے جانا. اور مجھے یاد ہے ہم نے جب تک فائنل پاس آؤٹ نہیں کیا ہم اپنی اسٹڈی وغیرہ لائبریری میں جاتے تھے، بیٹھتے تھے. وہ سسٹم نظر آتا ہے مگر بہت کم ہو گیا. تو چینل پر مطلب اسی حوالے سے کوئی چینل پہ کوئی آپ کے چینل پہ کوئی پروگرام کوئی اس حوالے سے نہیں ابھی فی الوقت نہیں ہے، مگر جیسے کہ ٹین ایجرز کے حساب سے اس طرح کی جو سیریز وغیرہ جس طرح کہ آپ نے بتایا، اس طرح کی ایک پچھلے دنوں پیئر ہے، اس پہ کافی ورکنگ ہوئی تھی، وہ فائنل نہیں ہو سکی، مگر ابھی بھی وہ ایک پینڈنگ پوزیشن میں ہے کہ اس طرح کی چیز ہو. اور ایک بڑا گیپ ہے، یہ بڑا ایک وہ ہے کہ یہ چیزیں ہوں مگر ہوتی نہیں ہوتی. فوکس ہی ہم لوگ اصل میں عام طور پہ میں نے جب لوگوں سے بات ہوئی، عام طور پہ بات ہوتی کہتے یار ہم اس سب کچھ ہم کرتے مگر ہمارے کے اسپانسر نہیں ملتا ان چیزوں پہ. بچوں کا پروگرام اگر کریں تو اسپانسر نہیں ملتا. ایسا تو نہیں کچھ مل جاتا ہے عموماً عام طور پہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے کہا بچوں کے اگر کسی آپ کو پروڈکٹ پہ اسپانسر نہیں مل رہا تو حیرت کی بات ہے. بچوں کی ٹافی کے لیے تو آپ ایڈ دے کے کتنے ایڈ چل رہے ہوتے ہیں. نہیں بہت ایک بچوں کی ٹافی کے لیے چھوٹی نہیں کرتے ہم ورکنگ. تو وہی بات ہے اگر ہم مطلب ہم تھوڑا سا اپنے موڈ کو چینج کریں تو سب کچھ ہوگا نا. مگر ہمارے یہاں تو ایسا نہیں. ہماری جو کڈس چینل ہے اس میں بھی جو میں اپنے بچوں کو دیکھتا تھا کہ وہ کڈس چینل دیکھ رہے ہیں، پھر ایک ٹائم بعد دیکھا اچانک وہ ٹی وی سے ہٹ گئے تو پتہ چلا وہ کڈس چینل انڈیا کے تھے. ان کو دیکھتے تھے. اب پاکستانی چینلز میں ابھی بھی وہ چھوٹا بھیم، فورانا بھیم، آپ دیکھیں انڈیا کے بچے وہ اسی کو دیکھتے کیونکہ ان کو ہمارے یہاں کو ملتا نہیں ہے نا کچھ. میری بیٹی چھوٹی ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں، بولتی بابا مزہ ہی نہیں ہے، وہ والے چینلز ہی نہیں آتے، تو اس کو انٹرسٹ ہی نہیں آتا ان میں. اور یہ جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں اس طرح کی چیزوں میں اب ان کو انٹرسٹ نہیں ہے. اب ہمارا ٹائم تو 4:55 سے 5 منٹ کے درمیان چلتا تھا، ہم دنیا چھوڑ کے وہ دیکھ رہا ہوتا تھا 5 منٹ کارٹون. لازمی باہر کرکٹ بھی کھیل رہے تو وہ 5 منٹ کے لیے گھر آتے تھے، بالکل چلے گا، بالکل ٹائم یاد ہوتا تھا نا، بھاگتے تھے چھوڑ کے. ان کے لیے جو تھا وہ پھر یہ بھی ایک وہی والی بات کہ ہمارا اپنا پاکستانی کوئی چینل نہیں تھا جس کے ساتھ بچے اٹیچ تھے، تو وہ جو کیبلز پہ وہ چینلز بند ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر بچوں نے چھوڑ دیا. میرے خود اپنے گھر میں ہی بچوں نے چھوڑ دیا چینلز، دیکھتے نہیں. تو یہی تو مسئلہ ہمارے یہاں. اگر ہم وہی بات ہے کہ ہم سب کچھ کر لیں مگر جب بات بچوں کی آتی ہے تو ہمارے چینل پہ عام طور پہ ہمارے میڈیا کے لوگ کہتے ہیں یار بچوں کے لیے کوئی اسپانسر نہیں ملتا ہے، بچوں کے لیے کیا پروگرام کریں، بچوں کے لیے چھوڑ دیں یا پھر کوئی اگر ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی پروگرام دیکھا جائے کوئی ایسا کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے، نئی جنریشن کے لیے کوئی ایسا پروگرام نہیں کہتے یار اس پہ اسپانسر نہیں ملتے. بھائی ان چیزوں پہ جو اسپانسر نہیں ملتے آپ اسپانسر ملتے. بات ہے کہ ہمارے یہاں مسئلہ وہی ہے کہ ہماری مارکیٹنگ کے لوگ جو ہے نا، مارکیٹنگ کے لوگ اصل میں ان کو بیٹھے بیٹھے جب چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں محنت کون کرے گا. مگر اس کے لیے یقیناً بھائی تھوڑی آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی، سب چیز کرنی پڑے گی. بہت سارے بھائی آپ اچھی چیز بناؤ گے اور بنا کے اگر لے کے جاؤ گے کلائنٹ کے پاس تو یقیناً اسپانسر ملے گا. مگر بات ہے کہ ہم اصل میں ہیں لکیر کے فقیر بن چکے. ایک چیز چل رہی ہے چلنے دو یار، بس چلنے دو، چھوڑو یار اس کے آگے کیا کرنا ہے. اور اچھا نبیل میں بتائیں یہ سلسلہ تو بہت سارا ہمارا چلتا رہا اور اب آخری بالکل یہ فلم کی بات ہم نے کی، فلم کا کیا تو فلم کی طرف آپ کیوں نہیں گئے؟ مطلب فلم کبھی ڈائریکٹ کرنے یا لکھنے کے حوالے سے یا فلم ڈائریکٹ کرنے کے حوالے سے کبھی ذہن میں آیا یا ان فیوچر کبھی سوچا آپ نے کہ یار کیونکہ بڑا میڈیم ہے کس کو نہیں چاہیے، کس کو نہیں جانا چاہیے. مطلب کہتے ہیں نا کہ اگر چھوٹے سے ہم یہاں سے چلیں تو آخری ہماری دور تو وہی فلم ہی ہے نا. نہیں وہ ظاہر بات ہے، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو پہلے سیکھیں گے پھر جانے کی کریں گے. ایک دفعہ کیا ٹائم پہلے جب یہ سینما ریوائیو ہو رہے تھے اس زمانے میں موویز آئی تھی تو ایک چیز پہ ورکنگ ہونا اسٹارٹ ہوئی تھی
مگر وہ ہوا نہیں تھا. تو اس میں یہ ہے کہ کافی لوگوں سے جو میں یہ باتیں کر رہا تھا فریمز وغیرہ کی اور ٹیکنگ کی اور یہ سب چیزوں کی, اس زمانے میں لوگوں سے میں نے پوچھی اور انہوں نے بتایا کہ میں نے یہی پوچھا, میں نے کہا فرق کیا ہے, معاملات کیا ہے, کہ کیا چیزیں ہیں. تو وہ اسی ٹائم پتہ چلا تھا. مگر سچی بات ہے ایز ڈائریکٹر لازمی جانا چاہیں گے, مگر پہلے تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ اس انوائرمنٹ میں کچھ سیکھنے کو مل جائے, تاکہ کچھ چیزوں کو دیکھ کے معاملات کو دیکھ کے اس میں جائیں انشاءاللہ. اچھا یہ بڑی بات ہے کہ آپ مطلب خود آپ کہہ بھی رہے کہ معاملات کو سمجھنے کی بات ہے کہ وہاں جاؤں تو زیادہ مزہ بھی آئے گا, ورنہ عام طور میں نے بہت سارے لوگ دیکھے کہ وہ سمجھے بغیر گھس تو جاتے ہیں, کہتے ہیں گھس جاؤ ٹرائی کر لیتے ہیں کیا. میں بات یہ ہے کہ وہ ٹیکنگ الگ ہے, جیسے بہت سارے لوگ گھسے بھی ہیں اور پھر فلمیں چلتی بھی ہیں اور فوری طور پہ اتر بھی جاتی ہیں. وہی مطلب ایک شو بھی نہیں چلتا پورا. ہاں تو سبجیکٹس بھی ہیں اس میں کہ سبجیکٹ کس طرح کے ہونے چاہیے. کچھ سبجیکٹ میں نے ایک سنا تھا سبجیکٹ, وہ یہاں پہ نام نہیں لیتا, مگر اس سبجیکٹ کے بارے میں ایسا تھا کہ میں وہ سبجیکٹ ہماری پاکستانی مووی تھی, نہ میں اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھ کے وہ دیکھوں گا 3 گھنٹے, نہ بہن کے ساتھ, نہ بیٹی کے ساتھ, نہ ایون کوئی گرل فرینڈ کے ساتھ دیکھنا چاہے گا. اب اس طرح کے سبجیکٹس پہ موویز بنانا یا اس طرح کی چیزیں بنانا, تو یہ مطلب ایسی ہے نا کہ مطلب فیملی بچوں کے ساتھ بھی جائے اور وہ سبجیکٹ کیا ہے, اور پاکستانی سنیما ہے اس کو ذہن میں دیکھا جائے, اس کو نظر رکھا جائے. پھر بہت ساری چیزیں ہیں کوریوگرافی کے حساب سے, میں بہت ساری چیزیں مسنگ دیکھتا ہوں. اب ڈانس کرنا ہے مگر کھل کے نہیں کرنا, باڈی میں لچک نہیں آنی, باڈی سکس نہیں ہونی, ڈانس کی موو پوری نہیں کرنی, ہوا میں ہی پورا چیزیں واپس آ جانی ہے. تو ابھی بہت ساری چیزیں ہیں, جب کرنی ہے چیز تو پھر پراپر کریں. پراپر کریں, یہ بات تو حقیقت ہے, جب کرے تو پراپر کریں ورنہ پھر نہیں کریں. ہاں تو وہ ڈر کے کرنا, پھر وہ اب وہ پھر اگین یہ وہی لوگ فری والے ماڈرن میں دکھتے ہیں, مگر بات تو یہی وہی بات ہے, گھوم پھر کے وہی آئے تھے. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا, کوشش کریں گے کہ یہ سب چیزیں کر کے جائیں. باقی پریڈکٹ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے شوبز کی دنیا میں کہ کیا چیز پسند آئے گی اور کیا چیز نہیں پسند آئے گی, مگر انسان اپنی طرف سے کوشش کرے کہ اس میں فلیورز ہوں, لوگ فلم کو فلم ہی سمجھ کے دیکھیں. ان فیوچر آپ کی کوئی آن سیٹ آپ کے اپنی ڈائریکشن میں بھی کچھ ہے, چل رہا ہے, کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں, میرا بہت زیادہ پلان ہے, مگر آج کل مصروفیت بہت زیادہ ٹف ہے سیٹ کی, اور مجھے خود وہ سیٹ والا آدمی نہیں ہوں, مزدور آدمی ہے, تو میرا خود بہت زیادہ دل چاہ رہا ہے کہ میں ڈائریکشن کی طرف کروں, مگر ابھی تھوڑی سی چیزیں اور تھوڑی سی بہتر ہو جائیں اور تھوڑی سی ریموٹ ہو جائیں, تو انشاءاللہ پھر اپنی ڈائریکشن میں بھی انشاءاللہ. کبھی کچھ آپ نے کچھ لکھا بھی ہے, کچھ لکھنے سے بھی کانٹینٹ مطلب ڈرامے یا جس کے حوالے سے دیکھنے کا بھی آپ کا کانسیپٹس بناتا ہوں, چیزیں بناتا ہوں, کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں مگر خود نہیں لکھ پاتا. کانسیپٹ مطلب ڈیزائن کر لیتے ہیں کہ یار یہ چیز چاہیے مجھے, وہ پھر یہ کہ رائٹر کو وہ ڈسکس کر لیتا ہوں کسی رائٹر سے, ان کو بتا دیتا ہوں یہ اسٹوری لائن ہے, یہ سب سوچا ہے, تو اس پہ ان سے لکھوا لیتا ہوں. اچھا کانسیپٹ مین ہوتا بھی کانسیپٹ ہی ہے نا, مین تو کانسیپٹ ہی کہ مطلب وہ کانسیپٹ بھی تو لانا, اس کے بارے میں سوچنا, یہ بھی مین تو وہی چیز ہے. وہ نہیں بہت ضروری چیز ہے, اور اس پہ الحمدللہ اس پہ تو میرا کافی کمانڈ رہتی ہے کہ جیسے ہمارے کافی ڈراماز ہوتے ہیں, اس میں کچھ میرے بھی کانسیپٹ ہوتے ہیں, اور اس میں چیزیں ہوتی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں بنائی جائیں, پھر پروموشن اس طرح سے ہو, یہ چیزیں ہوں, لائنس یہ بولی جائیں, مگر یہ ہوتا ہے کہ وہ باقی پھر رائٹر کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, وہ پھر لازمی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور. اور اچھا نئے ٹیلنٹ کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نئے ٹیلنٹ اگر کوئی آنا چاہ رہا ہے, کیونکہ ہمارے ٹیلنٹ تو بہت ہے, نئے ٹیلنٹ کو ہمارے یہاں بڑی ایپ بھی اس وقت آ گئی ہیں جس میں لوگ اپنے ٹیلنٹ کو شو بھی کر رہے ہیں, تو کیا وہاں سے کبھی ٹیلنٹ آپ نے لیا, کبھی کوشش کرتے ہیں وہاں سے بھی ٹیلنٹ لینے کی؟ نہیں ٹیلنٹ لینا چاہتے ہیں, مگر اس میں دیکھیں کھلی بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی بندہ گھر سے نکلے تو ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو یہ دیکھ کے نکلے کہ میں کس کریکٹر میں صحیح آتا ہوں. اگر آپ ولن میں اچھے آئیں گے تو آپ ولن میں کوشش کریں, آپ سپورٹ میں اچھے آئیں گے. اب ہر بندہ ہیرو اور ہر بندی ہیروئن نہیں بن سکتی, یہ تو لازمی بات ہے, یہ تو بہت نا, تو پھر یہ کرپشنز ہو جاتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے تو سچے ہوں, اپنے آپ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس کریکٹر میں اچھا آ سکتا ہوں, میں کس ایج میں آ چکا ہوں, کیا میں باپ لگوں گا, چاچا لگوں گا, میرا پیٹ کتنا نکلا ہوا ہے, میں کتنی بڑی ہو چکی ہوں, میں کس کریکٹر میں صحیح لگوں گی, میں ہیروئن ہوں یا کیا ہوں, پھر میں محنت کروں, اس پہ کام کروں. ایکچولی ہم لوگ
فوکس ہر بندہ ہیرو ہے اور ہر بندی ہیروئن والے سینیریو سے جب تک نہیں نکلیں گے تو چیزیں اس میں اس کے لیے پھر ان لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوتی ہیں, مایوس ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا اپنا ٹارگٹ صحیح نہیں ہوتا, فوکس صحیح نہیں ہوتا. وہ اپنے آپ کو فوکس کر کے نکلیں, اپنے آپ پہ کام کریں. میں بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں رنگیلا صاحب کی مثال دیتا ہوں کہ رنگیلا صاحب اتنا بڑا پاکستان انڈسٹری کا نام, ٹھیک ہے نا, تو رنگیلا صاحب نے اپنے آپ کو کس طرح سے فوکس کیا ہے. برابر والے میں ہمارے ساتھ راجپال یادو ہے, نہ شکل نہ ہائٹ نہ قد, سولو فلمیں آ رہی ہیں, لیڈ پہ کام کر رہا ہے, لک بہت بڑا فیکٹر ہے. مگر اس نے اس مقام پہ آنے کے لیے اس شارٹ کٹ نہیں مارا, اس نے چھوٹے چھوٹے سائڈ رولز کیے, اس کے بعد وہ اتنا اچھا کریکٹر بن گیا کہ سولو موویز اس کی آ رہی ہیں. تو ہمارے پاس تو رنگیلا صاحب مثال پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ پہ محنت کریں. اور شعبے سے ایک واحد فیلڈ ہے جو پرفارمنگ آرٹ میں ہے, جو جس میں آپ کی ایج اور آپ کے تجربے کے ساتھ آپ کے پیسے کم ہوتے ہیں. بالکل لازم. تو یہ دنیا کی واحد فیلڈ ہے جس میں آپ جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے اور آپ کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے, آپ کے پیسے کم ہوتے جاتے ہیں. یہ بات تو ہیرو کو آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں, باپ کو کم ملتے ہیں, دادا کو کم ملتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس کو یہ اس فیلڈ پہ انحصار کرنے سے بجائے کتنی زبردست فیلڈ ہے, اور فیلڈ میں تو تجربہ بڑھے گا تو تنخواہ بڑھے گی, پیسے بڑھیں گے آپ کے. اس میں کم ہوتے ہیں, اس میں کم ہو جائیں گے. اس کا فوکس بڑا الگ ہے اور لوگوں کو اس فوکس کو اس طریقے سے کرنا چاہیے. میرا مشورہ یہی ہے. وہ حقیقت ہے, اس کے حساب سے لازمت بھائی, وہ تو وقت کے ساتھ, پھر وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مینیج بھی کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. میں کہوں وہی بات ہے کہ اب میں اگر آج جی میں ہیرو آؤں گا تو پاسبل ہی نہیں ہے, تو پھر آپ ایسے ہی گھومتے رہو, پھر ہیرو بندے اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے رہو. نہیں سر, کوئی بھی فیلڈ ہو, اگر آپ اس کے اہل نہیں ہیں اس چیز کی اگر اس میں آپ میں قابلیت نہیں ہے تو اس میں کیا کریں گے؟ پھر کیا کرپشن کریں گے, شارٹ کٹ کریں گے, کیا کریں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کوئی بھی فیلڈ ہو, صحیح حقیقت بات نہیں کر رہا, اس میں تو کوئی شک نہیں. میں اگر ابھی دبئی میں کوئی اچھی جاب آ جائے الیکٹریشین کے لیے, میں اپلائی کر دوں, مجھے الیکٹریشین کا کام نہیں آتا, مطلب دبئی تو پہنچ جاؤں گا اور وہاں پہ ڈپورٹ. صحیح بات ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. چلے بہرحال کچھ کہنا چاہیں, کچھ اپنی فیملی ہے, کچھ یقیناً فیملی کو تو ٹائم ہی نہیں دیتے ہوں گے. فیملی کو ٹائم نہیں دیتا, وہ فیملی پہ بڑے شکوے ہوں گے آپ کو. فیملی کو واقعی میں سب سے مین تو بیگم کو, تو بیگم وہی تو ہوم منسٹری کو اگر شکوا ہو گیا تو پھر وہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں. وہ اصل میں واقعی میں وہ ہماری پرسنل لائف تو ختم ہو جاتی ہے اس طرح کی فیلڈ میں, اور سچی بات یہ ہوتی ہے کہ شوبز بہت ٹف ہے. اللہ معاف کرے کہ بہت سارے ایسے حادثات ہم سب کی فیملیز میں جاتے ہیں, مگر شو ہوتا ہے یا چیز آن ایئر جانی ہوتی ہے تو ہمیں وہ فیملیز کو کیا ایون جنازے بھی ہوتے ہیں, تو ہمیں تو اس فیلڈ میں جتنے لوگ آپ کام کر رہے ہیں کوئی میری بات تو بڑی آرام سے سمجھ آ جائے گی. یہ ہے کہ ماشاءاللہ اماں بھی سن رہی ہیں, بیگم سن رہی ہے, تو بس سب چلے. بہت شکریہ آپ سب کا, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو نبیل. انشاءاللہ زندگی بخیر, آپ سے ہوگی ملاقات ہوگی, اور اچھی گپ شپ رہی. تھوڑا سا آپ کے بارے میں ہم جان سکے, کوئی پتہ چلا کہ نبیل ہے کیا. انشاءاللہ پھر ملاقات اپنے آپ کے جاننے میں تھوڑی عرصے بعد اپنے اندر جھاگا. کیا بات, زبردست. چلیے جی, انشاءاللہ تعالیٰ بس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور بس خوش رہیں, سلامت رہیں. اور گرمی کے دن بہت سخت گرمی ہو رہی ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیں, پانی پیتے رہیں, ایک دوسرے کی کیئر کریں اور خیال رکھیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے زبان میں رکھ کے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد اینڈ پاکستان زندہ باد.